سزا نہیں ہے، یہ سزا ڈال کر ہم خود حضور مسئلہ تو وہ کٹناؤ کا تھا، اس موضوع سے تعلق نہیں تھا اس کا. ان نگاہوں سے ضرورت پڑی تھا ابھی تک میں وہاں پہنچا بھی نہیں، پہنچنا بھی تھا کاغذات گزر جائے مشکل ہے پہنچنا وہاں پہ. ابھی تو گفتگو کا آغاز ہے. میں ایک واقعہ مختصر سے بتاؤں آپ کو کہ کسی صاحب نے کہا کہ یہ خاص لوگ جو ان کا نبیوں ولیوں کا اور بزرگوں کا جو وسیلہ بدلتے ہیں، یہ تو بڑی غلط سی بات ہے، بڑی غلط سی بات ہے. اس لیے کہ یہ تو خدا کا قیاس دنیا کے بادشاہوں پر کر لیا، لیکن خدا کی توہین کر دی کہ بھائی اس بادشاہ کے بعد جب پہنچ سکتے ہیں بچے وسیلہ ہو تو خدا بھی دنیا کا ایک بادشاہ ہو گیا، خدا تک بھی جب پہنچ سکتے ہیں تو بچے وسیلہ ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو خدا کو کب سماتا ہے نا ہم وہاں بول رہے ہیں حبل غریب، ان سے تمہاری خواہش سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر تو وسیلہ تو ہمیشہ اس چیز تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے جو دور ہو، ٹھیک ہے نا، جو دور ہو. جب یہ زینہ ہے وسیلہ کس بات کے لیے کہ جو زمین پر کھڑا ہے وہ اگر یہ زینہ نہیں ہو، سیڑھیاں نہیں ہو تو چھت پر جا سکتا ہے وہ. اب یہ سیڑھیاں جو بنی ہوئی ہیں بولنا، اگر یہ زمین پر کھڑا ہوا آدمی اگر یہ سیڑھیاں نہ ہو تو کیا وہ چھت تک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ سیڑھیاں کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے اوپر پہنچنے کا. تو یہ اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی حاجت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ چھت ہم سے دور ہے اور ہم سب سے دور ہیں، اس لیے کیا ہے ہمیں حاجت ہے سیڑھی نہ ہو تو ہم چھت ہمارے پاس آئے تب بھی نہیں آ سکتی، ہم جائیں تو ہم نہیں جا سکتے. میں کہوں گا خدا کا کیا خرچہ کرنے والوں خدا کو میرے خطرے خلیف عطا فرمائے. خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس طرح تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں خدا کیونکہ ہماری جانوں سے زیادہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ہمیں کسی کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ تو جب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز دور ہو اور دور والی چیز تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کی جاتی ہے. خدا کو دور ہے نہیں، پہلے خدا کو دور کرو پھر وسیلے تلاش کرو. تو خدا دور نہیں ہے، لیکن میں نے کہا خدا کو کون دور کرتا ہے؟ خدا کو دور نہیں ہے، خدا کو دور نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن اس بات یہاں میں نے بھی کہی، میں نے بتاؤ تو خدا دور نہیں ہے، قریب ہے. تو جو قریب ہوگا وہ قریبی کی آواز سنے گا یا دور کی آواز سنے گا؟ دور کی آواز کون سنے گا؟ ایمان کی طرح جو دور ہو آواز دینے والے سچا بھائی دور کی آواز کون سنے گا؟ جو آواز دینے والے سے دور ہو اسی کو کہنا نا بھائی دور کی آواز سن لی. تو اب جو تم کہتے ہو کہ دور کی آواز خدا ہی سنتا ہے، اس کا مطلب کہ خدا دور ہے کبھی تو دور کی آواز سنتا ہے. تو پہلے تم نے خدا کو دور کیا خود اور پھر دور کی آواز خدا کو سنا رہے. یہاں جو آج بھول گئے خدا تو غیر تو زیادہ کریں گے وہ ہے نہیں تو دور کی آوازیں کس کو بناؤ گے؟ کیا تو میں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ خدا تو تم سے دور نہیں ہے لیکن ہم دور ہیں خدا سے. خدا ہم کو دور نہیں، ہم دور ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اور میں کیا بناتا ہوں تو خدا کو کہتا ہے کہ وہ قبول ہے وسیلہ ہے. حضور کا دار میں دوسرے مقامات ابن ماجہ شریف کے بھی ہو بحق السائلین الیہ بحق السائلین الیہ. اور مجھے وہ بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے. مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ سمایا کہتا سماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم کو اللہ رزق دیتا ہے، باران رحمت دیتا ہے، دشمنوں پر نصرت عطا فرماتا ہے. یہ تین باتیں سمجھیں. فرمایا ہر تم ترونا وہل تم کرونا وہل تو ذکونا اللہ بضعفائکم، انہیں کے وسیلے سے تمہیں رزق ملتا ہے، انہیں کی وجہ سے تمہارے اوپر باران رحمت برستی ہے، انہیں کی وجہ سے دشمن پر تمہیں حاصل ہوتی ہے. فرمایا یہ ضعفاء اصحاب صفا جی مدینے کی زمین پر بیٹھنے والے اصحاب صفا کا تصور کے بس میں لاؤ جن پر منافقین عدالت کی کتھا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ تم سے سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے بارش ہوتی ہے، ہمارے لیے رزق اگتا ہے، ہمارے لیے خدا کی نعمتیں آتی ہیں. فرمایا ہر تم رکھونا وہل تم کرونا وہل تم کرونا اللہ بضعفاء ہے تم. اور یہ نہیں کہ یہ سب کچھ آتا ہے کہ سب تم کو بھی مل جاتا ہے. جیسے آپ
کسی کو پنکھا کھڑی ہو اور پاس والے کو بھی ہوا لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی ہمارے تو اپنے محبوب اور ولیوں کے لیے بھیج دیے اور جو ان کے قریب ہیں ان کو بھی وہ رحمت کی ہوا لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جب کھیتی باڑی ہوتی ہے اور آپ پانی دیتے ہیں تو پانی دیتے ہیں ان پودوں کو جو آپ نے لگائیں گے, چاہے سبزی ہو یا غلہ ہو یا پودا ہو پھل کا, آپ اسی چیز کو پانی دیتے ہیں. لیکن جو خدا گھاس وہاں کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ پانی دیں گے ایمان سے دینا پانی آپ نے خدا گھاس کو دیا ہے یا کھیتی کو دیا ہے, کھیتی کو دیا خدا گھاس کو پانی دیا ہے یا اس درخت کو دیا ہے جو آپ نے لگایا ہے. لیکن جب آپ پانی دیں گے تو درخت کو آپ نے جو درخت کو پانی دیا ہے مگر وہ جو خدا پودے ہیں ان کو بھی پانی مل جاتا ہے. تو ان کو خود ہے کہ کیا ہے اصل وقت کے کائنات کے لیے حضرات, اس لیے سمجھا بھی اب کس کا ہے نہیں ہو جائے حل تم کرونا حل تو رکھونا حل تم کرونا اللہ کے دعا پائے کون, ارے انہیں کی سستے میں تم کو سب کچھ ملتا ہے, انہیں کی خیر تم کو سب کچھ نصیب ہوتا ہے. بہرحال میں کر رہا تھا کہ اللہ تو ہم سے قریب نہیں ہے, آتے با اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے مگر ہم اللہ سے دور ہیں. تو آپ جن میں سوچیں گے اللہ ہم سے دور نہیں ہے تو ہم سے دور ہو گئے, ہم سے دور ہو گئے. اس کا ایک جواب میں نے دے دیا آپ کو. کیا میں نے بتا دیا کہ سورج تو ہمارے قریب ہے, ذرا سامنے والا ہٹاؤ تمہارے پاس سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. بس میں یہی کہوں گا ذرا سا خود کا حجاب بتاؤ, خدا تو ہم سے قریب ہے جی مگر ہم خود خدا کے دور ہوئے بیٹھے ہیں. اب اس سلسلے میں ذرا سا واقعہ بیان کر دوں. مولانا رحیم رحمۃ اللہ علیہ تو سلطان مثال ہے, ایک بڑی اچھی مثال مولانا رحیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان سمجھ, اس کا خلاصہ کر دوں. مولانا رحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈبری تھا وہ بڑا 3 کی لاڈ اس کے پاس تھا, 3 کی لاڈ, اور وہ لاڈ لے کر چلا. اس نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت مجھے کوئی کھا تو یہ نہیں سکتا, خدا بادشاہ کو بادشاہ کے پاس چلا اور لاڈ لے کر جب چلا کہ کسی شخص کو پتہ چل گیا جو بدمنت تھا کہ بھائی یہ تو لال لے کر جا ہے. اس نے کہا کہ ہم بھی مسافر بن کے اس کے ساتھ بولیں گے, ہم وہاں ملے گا اس کا لال لے کے بول جائیں گے. وہ ساتھ بول گئے, ہم وہ ساتھ بول گئے. تو اب جس کو خدا لال دیتا ہے اس کو آگے کبھی کیا کر دیتا ہے, اس نے سمجھا کہ بھائی کون مجھے ساتھی تمہارے ساتھ ہوں کیا اچھا میرے ساتھ ہو, ٹھیک ہے خیر آپ کیا کریں چاہے وہ جوہری صاحب کیا کریں ساتھ ہو. اب لمبا سفر تھا, بھائی کہاں جاؤ, کہیں جہاں تم جاؤ. اب جب رات ہوئی تو ان کا سونے کا مسئلہ ہے, ان کا مطلب دونوں اگر سو جائیں تو دونوں کا نقصان ہے, دونوں اگر سو جائیں تو دونوں خطرے میں, اور دونوں جاگتے رہیں تو کب تک جاگیں گے دونوں, یہ تو ہو نہیں سکتا. لہٰذا ایسا کرو کہ تقسیم کر لو, آدھی رات تم سو جاؤ, آدھی رات ہم سو جائیں, آدھی رات تم جاگ لو, آدھی رات ہم جاگ لو, ٹھیک ہے نا. آپ دن کھاتے یہاں سے وہ کوئی تھا جو نبھاوے کی شکل میں اس جوہری کے ساتھ ہو گیا, اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور تم ایسا کرو کہ تم سو جاؤ جی اور میں جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سو رہے ہیں ہم سو رہے ہیں تو بات ہوگی. مختصر یہ کہ چور آدھی ہو گیا اس بات کا کہ میں سو جاتا ہوں اور تم آدھی رات بات کرو, مجھے آدھی رات ہو رہا ہے تو پھر مجھے بلا دینا اور تم پہلا دینا. سناتے تو آپ کے سو گئے اور یہ جوہری جاگتا رہا. اب جوہری جاگتا رہا تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو سو رہا ہے اور جب میں اس کو اٹھاؤں گا تو اس کی زمین اس میں کچھ پوری ہو جائے گی اور مجھے تو نیند ستائے گی, اور میں جب سوں گا تو میں یہ جو میرا لال ہے کہ تو کبھی نکال کے چلا جائے گا, میں کیا کروں گا سمجھ کے بہت پریشان ہوا. کیا کیا اس نے کہا کہ بڑی بے خبری کی نیند ہو رہا ہے تو اپنے لال کو اسی کی کپڑوں کے اندر چھپا دیا, اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ میرے کپڑوں میں لال چھپا دیا. اس کے بعد پھر اس کو اٹھا دیا اور بھیا میں سوتا ہوں تم جاؤ. اس نے کہا ہاں جلدی سو جاؤ, میں جاگوں گا. اس کا مطلب تو ہوتا کہ جلدی سو تاکہ میں اپنا کام کروں. بے فکری سے سویا, بڑی بے فکری سے سویا. جب اٹھا جب وہ سو گیا تو اب یہ اس میں تمام اس کے کپڑے وپڑے گھومے گئے نہیں, تلاش نہیں, اور تمام سامان گھوما مگر لال ہو تو مجھے ملے گی. بھی ہو گئی, صبح کو بڑا پریشان ہوا. پھر دن میں جب قبیلہ کا وقت آیا ذرا دیر کے لیے وہ نیند آئی اس چور کو, تو اس نے پھر اپنا لال نکال لیا اور جب شام ہوئی تو وہ اس نے رات میں گھوم گھوم کے مل گئے, ملا نہیں اور یہ کیا موجود ہوئی. اور اس میں چلو کوئی بات نہیں, رات آنے کو میں آج نہیں سنا کے چلا دیا اور سوچنے میں لال اس کے کپڑے میں اندر رکھ دیا, اور جب اپنے سونے کا وقت آیا تو میں بالکل بے خبر ہو کے سو گیا. اب یہ جب سویا تو اس کی طرح جھولے چلا کے اور کھائی کچھ نہیں ملتا تھا. اسی طرح وہ پورا مہینہ گزر گیا اور اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں چلے. اب جب مہینہ ختم ہو گیا اور شام کو لال اس کے ہاتھ میں بھی جب یہ سوتا ہو پھر نکال لیتا,
بڑی پریشانی. جب سفر ختم ہو گیا دوڑنے کا بھی بات یہ سفر تو ختم ہو گیا بابا مگر ایک بات بتا دو, یہ بات بتا دو کہ لال تو کہاں رکھا تھا؟ اللہ, یہ لال کہاں رکھا تھا؟ اس نے کہا بات ہے لال تو تجھ سے قریب ہوتا تھا مگر تو لال سے دور ہوتا تھا. لال تو تجھ سے قریب ہوتا تھا مگر تو لال سے دور ہوتا تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لال مجھ سے قریب ہوتا میں دور ہوں؟ اگر لال قریب ہوتا میں بھی قریب ہوتا تھا. نہیں, لال تجھ سے قریب ہوتا تھا تو لال سے دور ہوتا تھا. پتا چلا کہ جس کو کسی قریب ہونے والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے. جس کو قریب ہونے والے کی معرفت نہ ہو وہ دور ہی ہوا کرتا ہے. مریض تو قریب ہے مریض تو قریب ہے مگر جس کے قریب ہونے کی کسی کو معرفت نہ ہو تو وہ معرفت سے جو معلوم ہے وہ دور ہی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور اللہ کا وسیلہ کہ ہم تو معرفت نہیں رکھتے, آپ معرفت رکھتے ہیں یار ہمارا وسیلہ بننا ہے ہم کو بھی. اللہ اچھا بہت کرنا ایک مرتبہ دو صحیح پڑھیں. میں نے گفتگو فقط ایک بات پر کی ہے کہ قال ربک للملائکۃ اذ قال, جب تیرے رب نے کہا, جب تیرے رب نے کہا. اور یہ ظرف ہے اس کو سے محمود کا اور مانا یہ کہ میرے پیارے یاد فرما جب تیرے رب نے کہا. یاد فرما تو معلوم ہوا کہ وہ محبوب موجود تھے اور میرے محبوب تو علم بھی تھا کیونکہ جس بات کے علم میں ہو جاتی رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور وہ اول تھے اس لیے اول تھے کہ اصل تھے, اس لیے اول تھے کہ اصل تھے. وہ اصل ہمیشہ فرق اول ہوا کرتی ہے. وہ اصل تھے اسی لیے اصل کے اندر فرق کا وجود ہوتا ہے. لہذا تمام حقائق کائنات کا لطیف وجود مصطفیٰ کے دامن کے اندر تھا. اب یہ نجاست اور ثقافت تو حضور سے الگ ہونے کی بات ہوئی ہے, ورنہ وہ تو منبع لطافت ہے, مرکز لطافت ہے. مجھے مدتی الغسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. مدتی الغسانی مکتوبہ شریف میں جگہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے جسد مقدس کا سایہ نہیں تھا, سایہ نہیں تھا. تو ایک بات تو ظاہر ہے کہ وہ نور ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا, یہ تو سبھی جانتے ہیں. مگر ہے مدتی صاحب آپ کی قبر کو خدا روشن رکھے. ایسی بات کرنا ہے کہ ہمارے دلوں اور ایمانوں کو روشن کر دیں. فرمایا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا. فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. جی دیکھو, دیوار کا سایہ دیوار سے زیادہ لطیف ہے. اگر آپ کے اوپر دیوار کا سایہ پڑے تو آپ کو کوئی بوجھ معلوم نہیں ہوتا, اور خدا خاصہ دیوار ہی گر پڑے تو ہڈیاں ڈوبنا نہیں. درخت کا سایہ بڑا لطیف ہوتا ہے. آپ درخت کے سائے میں بیٹھے رہے, کھڑے رہے, لیتے نہیں, کوئی بوجھ معلوم نہیں ہوگا کیونکہ وہ لطیف ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی چھوٹے آدمی پر درخت آ کر گر جائے تو میدان صاف ہے. تو ہر سایہ سائے والے سے لطیف ہوتا ہے. تو مطلب اس قاعدے کے مطابق اگر حضور کا سایہ ہوتا تو حضور سے لطیف ہوتا. ٹھیک ہے نا بھائی, میرا سایہ مجھ سے لطیف, تمہارا سایہ تم سے لطیف, دیوار کا سایہ دیوار سے لطیف, درخت کا سایہ درخت سے لطیف. اگر حضور علیہ السلام کا سایہ ہوتا تو حضور سے لطیف زیادہ ہوتا, اور حضور سے زیادہ لطیف چیز کائنات میں پیدا نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے ہوتا. کائنات میں پیدا نہیں ہوئی تو سایہ کہاں سے ہوتا. اس کارن کو بڑے ملائے ممبئی لطافت میری آقا کرے نبی کہنے کا مزہ تو مدینے میں آتا ہے. مدینے میں آتا ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. اللہ 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 اللہ. بہرحال اگر کسی گفتگو کا رخ ادھر ہوا تو ساری رات بدل جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم مدینہ الرسول میں ہیں. اس مدینہ الرسول میں ہیں کہ جس کی زمین کا ایک ٹکڑا جس کے لیے زمانے رسالت میں فرمایا کہ انما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی شخص اس روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں جنت کے اندر داخل ہو گیا. کیسی جنت
ایسی جنت کی جس پر جنتیں بھی قربان ہوتا ہے، ایسی جنت جس پر جنتیں بھی قربان ہوتا ہے۔ اب میں فقط لفظ عشق پر کلام کیا ہے، لفظ عشق پر جس جو لفظ ہے اس کی شروع میں لکھا، فقط اس لفظ عشق پر میں نے کلام کیا ہے، نہ ابھی قالا پر گفتگو ہوئی، نہ رب پر گفتگو ہوئی، نہ ملائکہ پر گفتگو ہوئی، نہ خلیفہ پر گفتگو ہوئی۔ تو اب اگر اللہ نے کہا تو انشاءاللہ ترتیب وار اس پر کچھ گفتگو کروں گا، اور میں اس پر خیر سرکار کا مقصود تھا کہ ہمارے ایمان کو تازہ ہونا ہے بس میں کر رہا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ ایمانوں میں تازگی پیدا ہو جائے اور قلوب کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جائے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مرکز روحانیت مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، دامان مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف حاضری نصیب ایمان لے کر جائیں، اللہ بار بار مدینے بھیج کے اللہ بار بار مدینے بلا لیں۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، مدینے میں تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فضاد کو اپنی ہوتی ہے ہمیشہ میرا رپاط ہوتا رہے، اور یہ میرا رپاط یہ ایسے ہی جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ ان محترم کو دکھائی ہوئی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھتے ہیں، محافل میلاد منعقد فرماتے رہے، اور آپ سب قوانین سے اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھتے ہیں، آپ سب محفل میلاد کی رونقیں بنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اولاد مہینہ اور زندگی والا فرزند زمین عطا کرتا ہے۔ علامہ غازی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صفائی کلی عطا فرمائے، ہم سب کو قائم دائم اللہ تعالیٰ کی شمار یہاں مدینے میں رہنے والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے عدم نصیب اللہ تبارک تعالیٰ ہر شخص نے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے وقار کے ساتھ کی کہ ادب اور تعظیم کی توفیق میں مدینے سے وہ مقدس خاص، وہ نورانی خاص جو اخلاق سے بھی پاک ہے، ہمارے دل میں پیدا اسلامی بیماریاں بھی دور کرتے ہیں، ہماری روحانی بیماریاں ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، لوگوں کی راہوں پر چلیں، تمام عالم کی خیر ہو، الدین صاحب کو محمد برکات اللہ کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ ان حضرات کے مناب البرکات کافی ان کے رشتے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کے خیر ہمارے سمجھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تمام اہل مدینہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ساری امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری بدعمالیوں کا جو وبال ہمارے سامنے حکام کی شکل میں ہے الہ العالمین پھر خوب جانتا ہے، مگر اب یہ اگلی بدعمالیوں کا نتیجہ کیا ہوگا الہی ہم کو اپنے فکر سے بتا دینا، اپنے فکر سے بتا دینا، اللہ ہم کو اپنے فکر سے بتا دینا، اللہ ہمارے گھر پر رسم کرنا، اللہ